اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں محمد زاہد کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کے فاسٹ بولر تھے۔ 1996 میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا۔ شعیب اختر کے ساتھ کے بالر تھے، 100 مائلز پر آور بال کیا کرتے تھے۔ اچھی گیند تھی، اچھی پیس تھی، اچھا ایکشن تھا، لیکن سلائٹلی ڈیفرنٹ تھے شعیب اختر سے، کیونکہ جس آرم ایکشن سے، یعنی راؤنڈ آرم ایکشن، جو کہ آپ کا جو چیسٹ ہے وہ تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے، اور آپ جب گیند پیچھے آتا ہے تو یہاں سے آپ اپنا پیس جنریٹ کرتے ہو پیچھے کے اینگل سے۔ لیکن محمد زاہد بریٹلی ٹائپ کے بالر تھے۔ شان ٹیٹ، اگر میں کچھ کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کروں، جیسے شان ٹیٹ تھے، وہ بھی راؤنڈ ایکشن ہی تھا۔ ان کا چیسٹ آگے آتا تھا، ایک سائڈ آگے آتی تھی، ایک سائڈ پیچھے ہوتی تھی، یہاں سے آ کے وہ پیس جنریٹ کیا کرتے تھے۔ بریٹلی اور یہ جو ہیں، یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا کر اور ہاتھ کو نیچے لے جا کر یہاں سے پیس جنریٹ کرتے تھے، اس کے بعد جا کے ان کا بال نکلتا تھا۔ تو اگر میں بات کروں اسپیشلی محمد زاہد کے حوالے سے، جو کہ پہلے ہی میچ پہ ڈیبیو پہ انہوں نے 11 آؤٹ کیے تھے، اینڈ ہی واز دا فرسٹ پاکستانی، اسٹل ہی از دا اونلی بالر ہو ہیز ٹیکن 10 وکٹس اینڈ مور دین 10 وکٹس آن اے ڈیبیو۔ تو ون آف دا گریٹسٹ بالرز، اور 100 مائلس پر آر جو شخص بالنگ کرتا ہے، جو بھی پلیئر بالنگ کرتا ہے، تو اس کی فٹنس کی ظاہری بات ہے کہ مسائل ہوں گے، جیسے کہ محمد زاہد کے ساتھ ہوا۔ اور پھر چونکہ کرکٹ بھی اتنی اس ٹائم ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اتنی ایک سٹیج کے اوپر نہیں پہنچی تھی کہ جس میں آپ کے کوچز، آپ کے جو فزیوتھراپسٹ ہیں، یا آپ کے ڈاکٹر ہیں، یا آپ کے جو جسم کو دیکھنے والے ہیں، آپ کے ایکشن کو دیکھنے والے ہیں، درست کرنے والے ہیں، آپ کو اسپائکس ریکمینڈ کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنے اوورز پر ڈے کرا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جم کون سی رکھنی ہے، روٹین کون سی رکھنی ہے، آپ نے جاگنگ کس ٹائپ کی کرنی ہے، کتنے ٹائم کرنی ہے، ٹرف پہ کرنی ہے، روڈ پہ کرنی ہے، سیمنٹڈ پہ کرنی، کس مطلب سب چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آج کے دور میں۔ لیکن وہ ایسا دور تھا چونکہ پرانا دور تھا، تو بالر خود ہی سوچتا تھا۔ جیسے وسیم اور وقار تھے، اگر یہ کھیلے تو یہ اپنے بل بوتے پہ کھیلے، اینڈ دے ور ون آف دا گریٹسٹ فاسٹ بالرز ان دا ورلڈ۔ اگر آپ بات کریں ویسٹ انڈیز کے بالرز کی، کورٹنی واش، ایمبروز کی، باقی بالرز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ان میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کم ٹیسٹ میچز کھیلے، وہ افیکٹو تھے، لیکن انجریز ان کے ساتھ زیادہ تھیں۔ آج کے جمی اینڈرسن کو دیکھ لیں، تقریباً 150 ٹیسٹ میچز وہ کھیل سکتے ہیں، اور اس دن میں ناصر حسین کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اٹس اے ویری بگ اچیومنٹ فار اے فاسٹ بالر ٹو پلے 150 ٹیسٹ میچز۔ تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر آپ 150 ٹیسٹ میچز کھیلتے ہو۔ لیکن ہم بات کریں ایسے بالرز کی جو کہ آتے ہیں اچھی پیس کے ساتھ، شان ٹیٹ کی ہم بات کریں گے، یہاں پہ ہم محمد زاہد کی بات کریں گے، ہم ایسے بالرز کی بات کریں گے جن کا کیریئر شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ شان ٹیٹ کی اگر ہم بات کریں، ان کا بھی کوئی یہی حساب تھا، 2-3-4 سال وہ کھیلے۔ وہ تو چونکہ ایک اور سینیریو بھی تھا بریٹلی کا، جو وہ کھیل رہے تھے، جس کی وجہ سے شان ٹیٹ کی جگہ نہیں بنی، شین وارن کھیل رہے تھے تو میک گل کی جگہ نہیں بنی، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن دا مین ریزن بیہائنڈ ہز ریٹائرمنٹ اینڈ محمد زاہد، ہی واز ناٹ ایبل ٹو پلے آفٹر ہز بیک انجری، واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی۔ اچھا جی، اگر آپ ایک ایسا بالر آپ کو ملتا ہے کسی بھی بورڈ کو، کسی بھی ملک کو، جو کہ 100 مائلز پر آر گین کرتا ہے، بال کرتا ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری تھنگ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو اسٹیو اسمتھ مل گیا ہے، یہ ایسا ہے جیسے آپ کو وراٹ کوہلی مل گیا ہے، ایسا ہے جیسے آپ کو بابر اعظم، کین ولیمسن یا جو روٹ مل گیا ہے۔ آپ فیب 4 فیب 5 کی اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے یہ ایک علیحدہ سے کیس ہے، یہ آپ اس کو نارمل نہیں لے سکتے اس چیز کو، کیونکہ 100 مائلز پر آور کا بالر آپ نے جنریٹ کیا، اس کے اوپر محنت کیسے کرنی ہے، اس کو آپ نے بنانا کیسے، اس چیز کے اوپر اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے، ایک بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ اتنا تگڑا ہے، اس کا پاؤں اتنا تگڑا ہے، اس کا جسم اتنا تگڑا ہے، اس کے مسلز اتنے اچھے ہیں کہ وہ 100 مائلز پر آور سے بال کرتا ہے، اور کرکٹ بال از ناٹ تھرون فاسٹر دین 100 مائلز پر آور۔ شعیب اختر ہی تھے 161.3، شان ٹیٹ 161.1، بیٹلی 161.1۔ اور شعیب اختر تو ایسا بالر تھا کہ
آخری میچ میں اپنے سری لنکا کے خلاف 159 کیس پر آور آفٹر پلینگ 17 لانگ ایئرز، ناٹ 17 15 کیونکہ 96 میں آئے تھے، 97 میں 2011 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی ان ورلڈ کپ اگینسٹ آفٹر دا میچ آف سری لنکا. تو اگر آپ نے جنریٹ کر لی ایک بالر 100 مائلز پر آور کا، تو اب آپ نے اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، اس کو رکھنا کیسے ہے. تو اس چیز کے اوپر اب جو محمد زاہد کے ساتھ ہوا، یہ تو اب کی باتیں ہیں کہ اب اگر آپ کو ملتا ہے، لیکن جو محمد زاہد کے ساتھ ہوا، یعنی کہ وسیم واز دا کیپٹن اینڈ ہی واز ناٹ allowing anyone to be the part of his team, any fast bowler. اس نے 99 کے ورلڈ کپ میں کیا کیا وقار کے ساتھ سب کے سامنے ہے. ایک ہی وقار یونس جیسا بولر، اس کا کیریئر اس نے ڈسٹرائے کیا. شاید وسیم سے زیادہ وکٹیں ہوتی وقار کی اگر اس کا زیادتی نہ ہوئی ہوتی. ظاہری بات ہے وقار نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی اس کو ڈسٹرائے کرنے کی، بٹ ہی واز مچ بیٹر، ہی واز مچ اسٹرانگر دین ہم. لابی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں، تھوڑا کنٹروورشل ہے لیکن آپ کو اچھا لگے گا. اچھا دوسری بات، یہ بال تو میرے خراب ہی ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ محمد زاہد جب راول پنڈی ٹیسٹ ہوا، ڈیبیو تھا، انہوں نے 11 آؤٹ کیے. جب آپ ان کو پتہ چل گیا ایک بالر ہے 100 مائل پر آور وہ گین کرتا ہے، بالز نہیں تھیں اس ٹیسٹ میچ میں. بالز ٹیسٹ میچ ہے، انٹرنیشنل میچ ہے، ٹھیک ہے نا، اور نیوزی لینڈ کے خلاف میچ تھا غالباً، جتنا مجھے میری آئیڈیا کو، ہاں نیوزی لینڈ کے خلاف ہی میچ تھا. اور اس نے 11 آؤٹ کر دیے ایک پھٹے پچ پہ. اور دوسری بال بھی لوکل بال فرام دا شاپ، باہر کے شاپ سے وہاں سے بال لیے اور ان بالز پہ کھیلے یہ لوگ. مطلب کوکو بورا کا بال نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنل لیول کے ٹائپ کا بال نہیں تھا. اب ایک ٹیسٹ میچ کھیلا، وسیم صاحب نے دیکھا جیسے کہ عاصم کمال کے ساتھ ہوا تھا. عاصم کمال کی اسٹوری بھی آپ کو پتہ ہوگی، 99 کی ہے انہوں نے ڈیبیو پہ. انضمام صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، حالت خراب تھی، تو انضمام صاحب نے کیا کیا کہ اگلے میچ میں آگے کیسے نہ ہو کہ میری جگہ کے اوپر قبضہ ہو جائے. عاصم کمال بھی تقریباً 2-1 سال کھیلا کچھ ٹیسٹ میچز اور ایوریج اچھا تھا. 39 کا انڈیا کے خلاف ڈیبیو پہ 99 کیے تھے. تو بہرحال محمد زاہد کا بھی 25 اوور کا اسپیل کروایا گیا. باقی پھر میچز میں سری لنکا کے خلاف 25 اوور 20-25 اوور کروایا ایک دن میں، تباہ کیا اس کو، اس کی بیک کو تباہ کیا. باقی کئی موقعوں کے اوپر ان کے ساتھ ایسا کیا. اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ریکور کر لیا تھا یا وہ اس کو خود ریکور کرنا چاہیے تھا، تو میں نے یہ کہا کہ یہ اسپیشل کیس ہے. جب ایک بندہ 100 مائلز پر آور گین کرتا ہے نا، تو اس کی کیئر بھی پی سی بی کی ہی بنتی ہے، اس کی کیئر بھی اس ملک کی ہی بنتی ہے کہ آپ نے ایک ہیرا تیار کیا. وراٹ کوہلی کے ساتھ میں نے اس کو کمپیئر کیا، عام بات نہیں ہے، اور آپ کمپیئر کریں گے کیونکہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، یہ کوئی عام کیس نہیں ہے. تو پی سی بی نے انویسٹ نہیں کیا، 2 سال تک وہ بیٹ کے اوپر پڑا رہا. اس کا ایک انٹرویو تھا، اس میں کہہ رہا تھا کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہے، ہر مدر، انہوں نے ان کو کوئی نمک کی ٹکور دی، کوئی آئس کی ٹکور دی. تو یہ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوتے نا، مطلب. تو 2 سال بعد وہ کرتے کرتے اس نے اپنے اوپر انویسٹ کیا جو بھی کیا. پی سی بی نے پوچھا ہی نہیں نہ ہی، کیونکہ ظاہری بات ہے بڑے خان بیٹھے ہوئے تھے، وسیم بیٹھا ہوا تھا، وقار بیٹھا ہوا تھا. سلیم الہی کا دور گزر چکا تھا جو کہ ایک کنٹروورشل بات تھی، وہ تو اب نہیں ہو سکتی. تو بہرحال مختصر یہاں پہ کرنا چاہوں گا، آخری بات یہ ہے کہ پھر جیسے ہی اس نے ریکور کیا 2 سال بعد، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کو نہیں کھلانا، اور جناب کیا ہوا کہ کھلا دیا. 7 ٹیم کے لے جاؤ لیکن اس کو کھلانا نہیں ہے. اس کو کھلا دیا، اس سے بالنگ کرائی. ظاہری بات ہے جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہو جذبہ تو آتا ہے، تو پھر اسی طرح اس نے زور لگایا، اور آج اس کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ وہ انگلینڈ میں ہے، خوش ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ نے ایک ہیرا کھو دیا ہے. اور شعیب اختر وہ خود کہتا تھا کہ یہ مجھ سے تیز ہے، اور مجھ سے مطلب اگر آپ اس کے ایکشن کو دیکھیں، جس طرح کا ان کا ایکشن تھا محمد زاہد کا،
اٹ واز فار بیٹر. بہت ہی اچھا ایکشن تھا, کیونکہ شعیب اختر کا جو ایکشن تھا وہ آپ نے نوٹ کیا, شان ٹیٹ والے ٹائپ کا ایکشن, پیچھے اپنی اس کی باڈی ایسے فل پیچھے چلی جاتی, یہ سیدھے سیدھے اس سے کراتا تھا, یعنی کہ یہاں سے ایسے بال اس کا گھومتا تھا, ہاتھ اس کا گھومتا تھا. تو جس میں ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیک ہے اس کے اوپر تو زور آتا ہے, لیکن آپ کے نیچے حصے کے اوپر زور نہیں آتا, آپ کا یہ پیچھے نہیں جا رہا. اس طرح بہت ساری چیزیں. باقی جو آپ کا پاؤں ہے اگلا, جب وہ ظاہری بات ہے باڈی پیچھے آئے گی, اور پھر جب آپ کا پاؤں پڑے گا نیچے تو پاؤں کے اوپر بھی آپ کا زور آئے گا, جیسے شعیب اختر کا مسئلہ تھا گوڈے گٹوں کا. اور پھر ان کا جو جوتا تھا اس کا بھی جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو ٹو تھی وہ بھی شوز کے اوپر لگتی تھی, شو کے اوپر لگتی تھی, اور جس کی وجہ سے وہ اکثر پھاڑ دیتے تھے اس کو آگے سے, تاکہ وہ ان کی جو ٹو ہے وہ بچی رہے. تو یہ ایک زبردست قسم کا بالر تھا ہمارے پاس, ہم نے اس کو کھو دیا ہے. باقی انشاءاللہ باتیں کریں گے محمد عامر کے اوپر بھی, کسی دن بات کریں گے, باقی پلیئرس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال چونکہ کل برتھ ڈے تھی محمد زاہد کی, تو اس حوالے سے میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو ہو, تو خیر 11-12 منٹ کی گئی ہے. بہرحال جس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے, اور جیسے کہا جاتا ہے کہ سیاست میں اتنی سیاست نہیں ہوتی جتنی کرکٹ میں سیاست ہو رہی ہے, تو یہ سچی بات ہے. تھینک یو, ٹیک کیئر.